السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ بشو واش چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک نئی کہانی لے کر آیا ہوں جو آپ کو بہت پسند آئے گی، جس کا نام ہے چشماٹو۔ کہانی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بھی مت بھولیں تاکہ آپ کو میرے آنے والی اپڈیٹس کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ کتنی مرتبہ تمہیں اس موبائل اور کمپیوٹر کے زیادہ استعمال سے منع کیا ہے، لیکن مجال ہے جو تم پہ کوئی اثر بھی ہو، وہ جو اپنے تک سب سے چھپ کر کمرے کے کونے میں دبا موبائل گیم میں گم تھا، باپ کے اس اچانک چھاپے پہ بکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ موبائل کو چھپانے کا بھی اسے موقع نہ مل سکا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی باپ کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ وہ ابو یوں اچانک چوری پکڑے جانے پہ بکھلاہٹ میں اس سے جملہ بھی پورا ادا نہ ہو سکا، حالانکہ ایسی چوریاں پکڑے جانا تو اس کا معمول بن گیا تھا۔ کیا وہ ابو انہی موبائل اور کمپیوٹر کے زیادہ استعمال کی وجہ سے ہی تو اتنی چھوٹی ہی عمر میں یہ اتنا موٹا چشمہ اپنی آنکھوں پہ سجا چکے ہو، پھر بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے؟ باپ کی ڈانٹ پہ حارث نے موٹے فریم کے چشمے سے سجی آنکھوں سمیت سر جھکا دیا۔ یہ حقیقت تھی کہ اسے چشماٹو حارث موبائل اور کمپیوٹر پہ کثرت سے گیم کھیلنے اور کارٹون دیکھنے نے ہی بنایا تھا۔ شروع میں ہی جب اس نے موبائل اور کمپیوٹر کا استعمال زیادہ کرنا شروع کیا تو اس کے ماں باپ نے اسے پیار، ڈانٹ اور مار سے بھی بہت سمجھایا، لیکن اس نے تو کسی چیز کا اثر نہیں لیا، مگر کمپیوٹر اور موبائل کی مضر شعاؤں نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ پہل جب اس کو بورڈ پہ ٹیچر کی لکھائی اور کتابوں کی لکھائی دھندلی محسوس ہونے لگی تو اس نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی، لیکن جب اس مشکل کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں دکھنا اور آنکھوں سے کبھی کبھی پانی آنے کی تکلیف بھی ہونے لگی تو اس کے اندر خطرے کا احساس جاگا۔ ماں باپ کی ڈانٹ اور مار کے ڈر سے وہ خاموش رہ کر کمپیوٹر اور موبائل سے دور رہنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن حد سے بڑی عادتیں کب جلدی پیچھا چھوڑتی ہیں۔ اپنی ناکام کوششوں کے باوجود جب اس کے سر میں بھی درد ہونے لگا تو اس نے اپنی ممکنہ ڈانٹ کے خوف سے ڈرتے اور روتے روتے اپنی کیفیت اپنی امی کو بتا دی، جس کی بنا پر اسے سخت ڈانٹ کے ساتھ ساتھ کالے موٹے فریم کے چشمے کے تحفے کے ساتھ چشماٹو حارث کے لقب کا اعزاز بھی مل گیا۔ نظر کا چشمہ لگ جانے کے بعد جب اسے اپنی آنکھوں، لکھنے پڑھنے اور سر کے درد کی طرف سے اطمینان ہوا تو وہ اپنی پرانی روش پہ دوبارہ چل پڑا۔ حارث کو موبائل اور کمپیوٹر کے علاوہ کرکٹ کا بھی جنون کی حد تک شوق تھا۔ وہ اپنے محلے کی ٹیم کا بہترین کھلاڑی تھا۔ اس دسمبر کی چھٹیوں میں ان کی ٹیم اور محلے کی ہی دوسری ٹیم نے آپس میں مقابلے کا پروگرام بنایا تھا، جس کے لیے وہ سب کھلاڑی بہت جوش سے تیاری میں مگن تھے کہ میچ سے ایک دن پہلے پریکٹس کرتے اچانک حارث کا چشمہ گر کر ٹوٹ گیا۔ زمین پہ گرے ٹوٹے چشمے کو دیکھ کر اسے صدمہ تو بہت ہوا، لیکن چونکہ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا بغیر چشمے کے تھوڑی دیر اور پریکٹس کرنے کے بعد وہ گھر آ گیا۔ دوسرے دن میچ کے وقت سے تھوڑا پہلے جب وہ بغیر چشمے کے میدان جنگ کی طرف جانے کے لیے گھر سے نکلا تو گھر سے نکلتے ہی اسے اپنے سامنے اور ارد گرد کی دنیا اوپر نیچے ہوتی نظر آئی، جس کا سبب بھی اسے پتہ چل گیا کہ اب اس کی کمزور بینائی بغیر چشمے کے دھوپ اور تیز روشنیوں کا سامنا نہیں کر سکتی۔ پھر بھی وہ اپنی آنکھوں کو دھوپ سے بچاتا خود کو سنبھالتا گراؤنڈ تک پہنچ ہی گیا، لیکن جب اس کی نظر سامنے گراؤنڈ پر پڑی تو اس کے 14 طبق روشن ہو گئے، کیونکہ سورج کی شعاعیں پورے ہی گراؤنڈ کو اپنے لپیٹ میں لے کر وہاں موجود
کھلاڑیوں اور دوسرے لوگوں کے جسموں کو حرارت پہنچا رہی تھی۔ پورے گراؤنڈ میں چمکتی دھوپ کو دیکھ کر حارث نے بے اختیار اپنا چکراتا سر تھام لیا۔ اپنی ممکنہ ناکامی اور اپنے بیچ میں گھومتی دنیا کو محسوس کر کے اب حارث کو صحیح معنوں میں احساس ہو رہا تھا کہ ضرورت سے زیادہ موبائل اور کمپیوٹر کے استعمال نے اسے آدھا اندھا بنا دیا ہے۔ اس نے اپنی بیوقوفی کے ہاتھوں ہی خود میں ایک بہت بڑی خامی پیدا کروا دی ہے، لیکن اب پچھتائے کیا جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ امید ہے بہت پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی کہانی میں آپ کے لیے حاضر ہوں گا۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔